رمضان کیڑے ویلے لایو نی رمضان کیڑے ویلے لگیاں وے لگ گئیاں نی ساول نال رمضان کیڑے ویلے لایو نی رمضان کیڑے ویلے لگیاں وے لگ گئیاں نی ساول نال رمضان کیڑے ویلے آکھ گیوں وے ماہی اوے ول کے نہ آیوں ہے آکھ گیوں وے ماہی ول کے نہ آیوں اوے کرتا گیوں وے ڈھولا ٹھگیاں ہائے کرتا گیوں وے ڈھولا ٹھگیاں وے کون کرن دیندے وے یار رمضان کیڑے ویلے لایو نی رمضان کیڑے ویلے. واہ واہ واہ. جس نے پہلا سٹارٹ یہاں سے لیا ہوگا رمز کی بات ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں اس کا بسم اللہ تو بنتا ہے. آپ نے کبھی وہ دیکھا ہے کہ جب ایک پتنگ ہاں جی آپ کے سامنے سے گزرے آپ مجھے امید ہے کہ آپ بالکل اڑائی نہیں ہے بچپن میں اتنے نئے نہیں ہیں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ پتنگ کیسے کاٹتے ہیں. لیکن آپ نے کتنی مزے کی بات کی ہے کہ آپ نے صرف یہ کنفرم کیا ہے کہ ہم دونوں یقیناً جی پتنگ اڑائی ہے جی. گیٹی پائی تھی. ہاں جی. اور وہ جو گیٹی ہے نا یعنی وہ کئی دفعہ اکثر کافی دفعہ مس ہوتی تھی. کبھی ایک آدھ دفعہ وہ جب آ جاتی تھی پتنگ 9 دفعہ مس ہوتی تھی 10ویں دفعہ ڈلتی تھی. اور وہ جو 10ویں دفعہ ڈل جاتی تھی نا پھر وہ پتنگ دا سر لے کے نکل جاتی تھی. ایسے ہی. اس لیے یہ ایک ایسی اگزامپل ہے وہ لوگ جو اسٹرگل کرتے ہیں کہ آپ کوشش کرتے رہیں آپ اپنے کام میں آپ جہاں ہیں آپ جب تک وہ کوشش کرتے رہتے ہیں ایک نہ ایک دن وہ گیٹی ضرور پہنتی ہے کیونکہ خدا کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو موقع نہ دے. اور اس لیے یعنی میں بھی اس کا بہت شوقین تھا. یعنی مجھے گڈا اڈان نالوں کٹن کا زیادہ مزہ آتا تھا. تو وہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ ہے رمز کا گیت رمضان کیڑے ویلے لگیاں لگ گئیاں سامل نال. تو جب وہ رمز وہ گیٹی پہ جاندی ہے نا رمز دی تو وہ پھر آپ کی جان نہیں چھوڑتی ہے. اگر خدا کا کرم بھی ہو اور آپ کی نیت بھی ہو وہ پئی رہندی ہے. پھر نہ گڈا کٹیا جاندہ ہے تے نہ گیٹی تھلے آندی ہے. ہر گھر میں اپنے طریقے سے بچے کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا اوپر کیسے جانا ہے. ایسے ہی میرے ابا نے جب مجھے بتایا کہ ایک کیڑی کتنی دفعہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو میں نے جب سنا کہ پتہ نہیں کتنی بار کوشش کرتی ہے پھر آخر وہ چڑھ جاتی ہے. تو ہر انسان آپ سیڑھیوں سے اوپر جاتے تھے اکثر؟ جی میں سیڑھیوں سے جاتا تھا. میں نہیں وہ میں کانٹی نہیں ڈالتا تھا. آپ جتنے پیارے ہیں نا اصل میں نے سنا ہے کہ خوبصورت لوگ سیڑھیاں کم استعمال کرتے ہیں وہ پچھوں کی طرح چڑھ دینے. دیکھ لیں میں نے رمز کی بات کی تھی محبت سے شروع کیا تھا اور آپ نے پھر مجھے بیک گراؤنڈ لے آئے. ندیم صاحب زندگی ایک ایسا سفر ہے کہ اس میں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے اور عزت ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے فن یا اپنی منزل کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور اس کو پانا چاہتے ہیں جو وہ کوئی بھی ہے. تو آپ نے جس فن اور جس منزل پہ آ کر اپنے فن کو لوگوں میں اجاگر کیا لوگوں میں اپنا سر پھینکا آپ کا ووکل ماشاءاللہ اتنا مزے کا ہے. یقین کیجیے ابھی آپ نے شروع کیا تو میں بھول گیا تھا ہر چیز کہ کیا ہے وہ آپ کا ایک سحر ہے. آپ سحر طاری کرتے تھے. میں بھی بھول گیا تھا. اصل میں بات ہے بے نیازی کی اور وہ بے نیازی کی کیفیت یا آواز میں ہوتی ہے سر میں ہوتی ہے اور یا پھر پاؤں میں ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کے پیر دھمال کے لیے اٹھتے ہیں تو اس میں جب تک بے نیازی نہیں آتی وہ دھمال تو تب تک وہ نہ اسے دھمال کہا جاتا ہے نہ اسے دھمال دیکھا جاتا ہے. ایسے ہی. تو اس لیے آواز میں بھی خدا نے یہ جادو رکھا ہے کہ وہ آپ کو دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے. کئی دفعہ آپ خود یہ بھول جاتے ہیں کہ میرا نام کیا ہے. بالکل ایسے. میں کون ہوں. گاتے گاتے مطلب مجھے کئی دفعہ اپنے کسی مشہور گانے کی لائن بھول جاتی ہے الاپ کے دوران ہی. پھر میں پیچھے تھوڑا سا دھیان کرتا ہوں تو مجھے وہ بتاتے ہیں تو یہ شروع کیتا سی تو پہلی لائن ہے وہ
نہیں شاید آپ ان کی بلے شاہ کی جو آپ نے کافیاں کہی ہیں ان کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے، کیونکہ وہ میں سن چکا ہوں. جی جی وہ بھی اور بھی مطلب اچھا اچھی بات کے لیے اچھے لفظوں کا ہونا ضروری ہے بس. ہاں صرف آپ کے پاس ایسا ٹاپک ہونا چاہیے جس پہ آپ کی اچھی بات چل سکے. اور اچھی اور بری بات سننے کے لیے آپ کے کان کا ظرف ٹھیک ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. جب آپ کے کان کا ظرف ٹھیک ہوتا ہے تو بری بھی اچھی سنائی دیتی ہے. اور یہ اتنی اعلیٰ پریکٹس ہے کہ جب آپ اس کو کرتے ہیں تو بہت سارے آپ کے مخالف یا آپ کے جو دشمن ہوتے ہیں ان پہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ یار اس نے میرے بارے میں کتنی اچھی بات کی. ندیم بھائی آپ بڑی اچھی بات کی. یہ بتائیں کہ دشمنی انسان خود مول لیتا ہے کہ اپنے آپ پڑ جاتی ہے؟ سامنے آتی ہے. وہ اس لیے سامنے آتی ہے کیونکہ انسان ہر ایک کے لیے اتفاق کے لیے اس دنیا میں آپ نہیں آئے ہیں. ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کی نظر ہے. آپ اگر آنکھ اپنی اپنی ہے، رزق اپنا اپنا ہے، قبر اپنی اپنی ہے، تو آنکھ کا جو ایک دیکھنے کا انداز ہے وہ بھی الگ الگ ہوتا ہے. اور کیونکہ اس دنیا میں معاشرہ کیسے بنتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرتے ہیں. معاشرہ تو بنا رہتا ہے لیکن اگر اس میں اختلاف نہ ہو تو پھر بھی معاشرہ نہیں بنتا. ایسے ہی. اور یہ ایگزیکٹلی جو ہمارا معاشرہ ہے یہ میاں بیوی کی ریلیشن کی طرح ہوتا ہے. یعنی اگر وہ صرف سود چلتا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں سے کسی کی ایک محبت کم ہے اور منافقت ہے کہیں. اور اگر اختلاف رائے نہیں ہے اور آپ کہیں پہ اڑتے نہیں ہیں لائف میں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر بھی یہ کام پورا نہیں ہے، پھر بھی یہاں منافقت ہے. بالکل ہے. اور اس لیے یہ جو کبھی اختلاف کرنا، کبھی حق میں بولنا، لیکن وہ بولنا میرٹ پہ چاہیے. چاہے آپ اس میں آپ کا اپنا قصور ہو، آپ کو اس پہ معافی مانگ لینی چاہیے اور جہدے نال زندگی بھر چلنا ہوئے. اسی لیے خدا نے، کیونکہ ہمارا خدا ہمیشہ جب ہم آنکھ کھولتے ہیں نا تو وہ خدا ہوتا ہے، جب ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے تب بھی وہ ہوتا ہے. تو اسی لیے جس کے ساتھ اتنا لمبا رشتہ ہوتا ہے اس سے وہ خود خوش ہوتا ہے. خدا کہتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں. بالکل. اور اسے معاف کرتا ہوں. سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ معافی ہے. اللہ کو معافی بہت پسند ہے. تو جس کی دشمنی نہیں ہے وہ ایک شعر ہے کہ گر جب منافقت کے میں سارے سمجھ گیا، گر جب منافقت کے میں سارے سمجھ گیا، لوگوں کی نظر میں ملنسار ہو گیا. ارے واہ. تو اس لیے مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان بھی آپ کو سناتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہو اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ ہے، اور جس کے خلاف ہو اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرے خلاف ہے. ارے واہ. کیونکہ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور وہ مومن کو سوٹ نہیں کرتا. بے شک ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. ندیم بھائی یہ بتائیں کہ کسی ایسے کانسرٹ میں آپ گئے ہوں اور ایسا واقعہ ہوا ہو کہ آپ نے آج تک آپ کے ذہن میں وہ نقش ہو گیا ہو کہ کوئی بھی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کر سکیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا تو وہ ہمارے ساتھ، ہماری ویئرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں. بہت سارے مطلب نہیں کوئی ایسا جو آج تک آپ نے کسی کو نہ بتایا ہو ہمیں بتا دیں آج. اب اس میں انٹرٹینمنٹ کے بھی کافی قصے ہیں. مطلب انٹرٹینمنٹ میں مراد کے یعنی کافی ایسی چیزیں، کچھ تکلیف دہ باتیں بھی ہوتی ہیں. پہلے انٹرٹینمنٹ سنا دیں، تکلیف بعد میں سنا دیجیے. انٹرٹینمنٹ کے ایک یعنی ایک حصہ مجھے وہ کئی دفعہ بڑی یاد آتی ہے. وہ چیز ہم لوگ ایک دفعہ ایک فیملی کا ایونٹ تھا تو ہم لوگ پرفارم کر رہے تھے اس میں، اور وہ کافی بہت ویل آف اور پڑھے لکھے لوگ تھے اور بڑے ایجوکیٹڈ تھے. بہت سارے ان میں ہمارے پاکستان کے اچھے بڑے نام بھی تھے. تو وہ ایک خاتون تھیں، تو وہ مطلب یہ آرٹسٹ ہے نا، یہ بیٹھا، میں ہارمونیم پہ گا رہا ہوں، سامنے دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایک وہ جو سب ہماری طرف دیکھ. اب وہ پرفارم کر رہی تھیں دولہا اور دلہن کو دیکھ کر، یعنی آڈینس کی طرف دیکھ کر، جیسے شادیوں میں ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے. تو ان کی ہائٹ، ان کے بال، ان کا جو فزیک تھا وہ مطلب وہ بہت، یعنی ایسے میرے جتنے میوزیشنس تھے یعنی انہوں نے کسی دا بایاں خراب ہو رہا سی،
کسی دا دایاں خراب ہو رہا سی, کوئی اپنا کارڈ بول رہا اتنی تھا, حسین تھی وہ, مطلب اتنی وہ ادھر پرفارم کر رہی تھی. یعنی آپ کا بھی مائک کبھی ہاں رائٹ جی. لیفٹ جا رہا تھا؟ نہیں میں کیونکہ اگر میرا لیفٹ رائٹ جاتا تو انہوں نے لیفٹ رائٹ ہو جانا. لیکن آپ کی آنکھ کیا کمال تھی کہ تسی سارے تو دیکھ لیا کہ دایاں خراب ہو گیا, بایاں نہیں, خراب ہو آنکھ نہیں, اس کے لیے کان ٹھیک ہونے چاہیے. جب آپ سٹیج پہ ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میرے ڈھولک کی بایاں نہیں آ رہا ہے, اس کا گیا. ارے واہ, وہ مس ہو رہا ہے. وہ آپ سامنے بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ. اچھا. اچھا, اب وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک دم جب گانا آدھے راستے پہ جب گانا پہنچا, بسم اللہ کریں شاید ہم پرفارم کر رہے تھے, تو وہ خاتون جو تھی انہوں نے یعنی ٹرن کیا, جب میں نے مائیا کہا ہے نا بیچ میں, تو جب ٹرن کیا ہے تو وہ کوئی 65 یا 70 ایئرس کی خاتون تھی. ان کے فیچرز, ان کے یعنی وہ جیسے ہی میوزک میرا پیچھے سنبھلا ہے نا سارا, تو مجھے پتہ چل گیا کہ انہیں بھی پتہ چل گیا. تو وہ اتنا یعنی وہ میں ان کو دیکھ رہا تھا, لیفٹ رائٹ دیکھ رہا تھا, اور میں نے یعنی بڑا انجوائے کیا اس چیز کو, اور خدا ان کی لمبی زندگی کرے. اس لمحے انہوں نے ہمیں ایک ایسی الجھن میں ڈالا کہ, اور پھر ایسی سلجھن میں ڈالا. اور وہ سلجھن کیا تھی؟ سلجھن یہ ہے کہ جب آپ کام پہ بیٹھے ہو تو آپ کی نظر جو ہے نا وہ اپنے کام پہ ہونی چاہیے. اس کا مورل یہ ہے. آپ کے والد صاحب اللہ دتا لونے والا صاحب, ان کا ایک اپنا مقام صف اول کے, میں تو یہ کہوں گا کہ فوک, میں کیا کہوں گا, پورا پاکستان, پوری دنیا کہتی ہے, ایک ایسے فنکار جنہوں نے اپنی آواز کے جادو سے اس پورے خطے میں اپنا ایک سحر طاری کیا. مزیدار ووکل, اور ان کے جو سانگز تھے وہ لوگ آج بھی, مطلب ان کے دنیا کے رخصت ہونے کے بعد بھی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. انہوں نے ایسا کیا, ایک گھر میں ایک بڑا درخت, اور اس کے نیچے ایک درخت کا اگنا, اور اس درخت کا اس شاخوں میں سے اپنی پہچان بنانا ایک بہت مشکل کام تھا. جی. یہ ایک ایسا سفر ہے, کیونکہ جب آپ کے گھر میں ہی ایک ایسا نام ہو جسے پوری دنیا جانتی ہے, اور اپنی ووکل کو جگانا. یہ آپ کے ابا نے جب آپ کے ساتھ یہ پہلا پروگرام یا کہاں دیکھا, یا کیا کوئی ایسی ہمیں بات بتائیں نا کہ آپ کے ابا, کیونکہ وہ خود ایسے سنگر تھے, اور کسی کو بیٹھ کے سننا. جی, اور میں یہ بتانا چاہوں گا اپنے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, کہ آرٹسٹ جو ہیں یہ مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ جی گانا بجانا یا کچھ اس طرح کے لفظوں میں کئی دفعہ وہ ذکر کر جاتے ہیں کچھ اچھے بڑے لوگوں کا بھی, اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آرٹ اور اپنے فن سے بڑے انسان بھی ہوتے ہیں, اور ان کو ان کے فن سے تو یاد رکھتی ہے دنیا جو ان کی فین ہوتی ہے, لیکن ان کی انسانیت سے ان کو انسان یاد رکھتے ہیں. اور میں اپنے مطلب میں اس معاملے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں, کیونکہ جب آپ دنیا میں بھیجے جاتے ہیں تو وہ خدا کی مرضی سے بھیجے جاتے ہیں, آپ بائی چوائس نہیں آتے ہیں. بالکل, آپ نہیں چوز کرتے کہ میرا باپ کون ہوگا, یہ خدا کی اس کے فیصلے ہیں کہ وہ کہاں آپ کو کس وقت کس کے گھر میں بھیجتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور اسی طرح سے دنیا سے جانے کے لیے بھی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کب چلے جائیں گے. زندگی جو ہے نا یہ انسان کو خود بتاتی ہے کہ آپ نے کیسا وقت گزارا ہے, اور وہ اس کا وہ لمحہ مجھے کبھی اپنی زندگی میں نہیں یہ بولتا کہ جب ہم اپنے لیجنڈ کو رخصت کر رہے تھے اس دنیا سے, تو اس وقت آپ کے علم میں ہوگا. جی بالکل, ایک واقعہ ہوا تھا, پلیز وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ. کہ یعنی اس دن میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا اپنے شہر والوں کا, چنیوٹ کا, کہ انہوں نے اس حد تک ابو سے محبت کا اظہار کیا کہ اس دن شہر میں ایک ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی ان کا کوئی بہت عزیز چلا گیا. وہ لوگ جو موسیقی سنتے تھے, وہ لوگ جو نہیں سنتے تھے, وہ سب موجود تھے ادھر. اور بہت بڑا یعنی ایونٹ ہے میرے والد کے جنازے کا, کہ جس میں ہم کیونکہ اہل بیت سے زیادہ محبت کرتے ہیں, تو ہم یعنی سارا سسٹم بھی وہیں سے ہم لیتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جس فرقے سے بھی کوئی تعلق رکھتا تھا وہ وہاں پہ موجود تھا. اور اسی لیے پھر ان کے 2 جنازے ہوئے. اہل سنت نے کہا کہ جی یہ ہمارے بھی اتنے ہی ہیں جتنے آپ کے ہیں, تو ہمیں اس چیز سے آپ مایوس نہ کریے گا اور پیچھے نہ کریے گا. ہمیں پتہ ہے کہ یہ اہل بیت کی طرف ان کا زیادہ, اہل تشیع سے ان کی وابستگی زیادہ ہے, تو لیکن ہمارے اتنا حق انہوں نے اتنی محبت کا اظہار کیا کہ ہمیں وہ 2 بڑے جنازے ہیں ہمارے چنیوٹ کے.
جو اہل تشیع کا بھی اور اہل سنت کا بھی. واہ یہ تو اس بہت لیے اعزاز ہے. ہاں جی, اور میں یہی بات بتانا چاہوں گا, باتیں تو بہت ساری ہم کر سکتے ہیں, لیکن جو سننے والی باتیں ہیں جو شاید کسی نظر میں, کسی دل میں, کسی دماغ میں, کسی کان میں کوئی بات ایسی اثر کرے کہ شاید وہ یہ بھی فالو کرنے کی کوشش کرے. ان کے فالوورز گانے میں تو بہت ہیں, کیا ان کے کردار اور ان کی شخصیت کے فالوورز بھی ہیں؟ یہی بات ہے جو ابھی آپ نے بات کی نا ندیم بھائی, ہر انسان کا ایک کردار ہوتا ہے جسے وہ اپنے ساتھ کیری کرتا ہے اور لوگوں سے ملتا ہے. جی آپ کے ابا کے کردار جو ہم نے سنا, جو ہمیں ہمارے کانوں تک سماعتیں آئیں جی, یا کبھی موقع ملا دیکھنے کا, تو وہ ایک دروازہ کھلا ہے جس کے اندر جو جا رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ لنگر کر کے آ رہا ہے, کچھ کھا کے آ رہا ہے, کچھ پی کے آ رہا میں ہے. علی انجم بھائی صرف مختصراً ہم اس سے پھر آگے چلتے ہیں. یہ بات بتانا چاہوں گا کہ میں نے اپنے والد کو, ہر ایک کا باپ بہت عظیم ہوتا ہے, بہت بہت یعنی بڑے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اگر آپ نہ بھی چاہیں تو قرآن پاک کا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک مت کرو. بے شک بے شک. اور ماں باپ کا جو مقام جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے وہ بھی یعنی ہم اس طرف سے بھی پابند ہیں. بالکل. لیکن اگر وہ شخصیت ایسی ہو کہ جس کے پاؤں دھو کے پینے کو دل کرتا ہو آپ کا, اور جو اس قابل ہو, تو اس کے ساتھ پھر آپ اور کانفیڈنس سے دنیا میں آپ کا جینا, چلنا پھرنا, وہ ایک اور کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں کہ جس کے گھر سے کوئی خالی نہیں گیا, جس کے گھر سے کوئی بھوکا نہیں گیا اس کی زندگی میں. آئیڈینٹی بن جاتی ہے آپ کی. تو وہ یعنی یہ والے جو پہلو ہیں نا, اب جس نرگس جی کو ہم جانتے ہیں, یعنی دنیا انہیں ایز پرفارمر ہی جانتی ہے, لیکن کہ جی وہ پرفارمر ہیں اور اسٹیج پہ پرفارم کرتی ہیں, اور یہ تو ان کے یہ رخ بھی دیکھیں. یہ بنت ہوا یہ ایک کوئی چھوٹی چیز ہے, مطلب اپنے ایک خوبصورت کیریئر کو, اپنی ایک بوم پیریڈ کو چھوڑ کر, یہ جو بنت ہوا کے ساتھ ان کی ایک مائلڈ سی تصویر ہے نا, یعنی یہ ان کے کریکٹر کو شو کرتی ہے کہ بنت ہوا میں بھی ہوں. تو میں نے بنت ہوا کی پرفارمنس دیکھی تھی جب میں اسکول میں پڑھتا تھا. ارے واہ. میں نے اس ٹائم ان کو آ کے دیکھا تھا, اور کیا یہ محنت سے اور کیا لگن سے اپنا کام یہ کرتی تھی. اور یعنی خدا کہتا ہے کہ جس پہ میں مہربان ہوتا ہوں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہوں. بے شک. اور خدا کرے کہ وہ محبت جو ہے وہ باعث عزت بھی بنے, اور وہ ایک ایسی چیز بنے جو اس کی مخلوق کے لیے بھلائی کا سبب بنے. نیم بھائی اپنے آپ کو دیکھیں, جب آپ بہت زیادہ اونچائی پہ پہنچتے ہیں تو اس وقت فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کو, کیونکہ اس کے بعد نیچے جانا ہے, وہ کسی بھی عمر کے حصے سے نیچے جانا ہے یا آپ کی اس فیم سے نیچے جانا ہے. اب آپ نے نیچے کیسے جانا ہے, اس راستے کا تعین کرنا کہ کس راستے سے اترنا ہے. مگر وہ پائلٹ کا کام ہے. یہ دیکھ لو, وہ صرف دھیان سیٹ بیلٹ لا کے بیٹھنا. میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਤੀ ਹੈ. ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ. زندگی جو ہے وہ تو ایک جہاز کے سفر کی طرح گزارنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, جس میں آپ پائلٹ پہ پورا انحصار کر کے صرف بیٹھے رہتے ہیں لیکن اور اپنے اترنے کا انتظار کرتے ہیں. لیکن بعض جہاز ایسے ہوتے ہیں جیسے نرگس جی ہیں, وہ خود ہی جہاز لے کے خود ہی پائلٹ بن جاتی ہیں. یعنی ان کو اگر آپ عورتوں کے لیے موٹیویشن یا اگر آپ کو ان کا نہیں پتا علی انجم بھائی, آپ تو اس ایکٹنگ کی فیلڈ سے آپ جڑے ہوئے ہیں اور بہت کمال آپ آرٹسٹ خود بھی ہیں. وہ پائلٹ بھی بہت اچھی بنتی ہیں. وہ کئی باری جہاز اتنا اچھا بن دینے کہ آپ کو یعنی فکر ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیسے ہو. میں نے ان کا ایک ڈرامہ دیکھا تھا. اور لیکن ہم جس جہاز کی بات کر رہے ہیں یہ وہ جہاز ہے کہ جو انسانوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور ایک منزل سے اڑان بھرتا ہے اور ایک منزل پہ اترتا ہے. اور وہی بندے نے وہ جہاز ہی بڑھنا چاہیے کہ کلّا نہ اڑے تو نہ پہنچے. نہیں اکیلی نہیں ہے, ساتھ کافی سارے لوگ. نہیں میں کہ وہ اکیلی نہیں ہے, اسی لیے ساتھ اس جہاز کے ساتھ ایک اور ان کا کو پائلٹ آیا جن کا نام ہے ماجد بشیر صاحب ہمارے. اور ہر جہاز میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیکیورٹی کے لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ کسی پیسنجر کو کوئی تکلیف نہ ہو. جی بالکل ایسے. انہوں نے کوئی وردی بھی نہیں پہنی. دیکھیں ہر زندگی کا سفر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہ کس کے ساتھ جڑتا ہے اور کس طرح زندگی لے کے چلتی ہے. اسی طرح میں آپ سے جو واقعہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جس میں کسی مستورات نے آپ کے ساتھ کوئی کامیڈی کی ہو, آپ نے مطلب کی پوچھنا چاہتے ہو تسی میرے میں نے دسو کہ کسی ایسی, ہاں
کسی ایسی جگہ پہ آپ کسی شو میں گئے اور کسی عورت نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا ندیم تم نہیں جا سکتے, یہ عموماً بندے تو کہتے ہی ہیں لیکن عورت نے کہا ہو, یہ کوئی ایسا واقعہ سنایا ہو؟ میں ہونا تو جے بینچ پا کے چڑھنا. دیکھ لو نا ہوں کہہ رہے ہو, میں جدو نہیں نا جیب بینچ پاندے سے وہ تو واقعہ پوچھ رہے ہیں. میں شو پہ نا ہاتھ جے بینچ پا کے چڑھنا. دیکھیں وہ تو سیانا کیا نا پبلک نے آپ کو. اصل میں نا اصل میں وہ نوٹ ہی اتنے ہوتے ہیں کہ جیبوں میں ہاتھ ڈالنے پڑ جاتے ہیں. کہ آپ کو جب کسی کی محبت میسر ہوتی ہے, کوئی آپ سے اظہار محبت کرتا ہے, آپ کتنے خوش نصیب آدمی ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو واپس پلٹ کر اتنی محبت کر سکتے ہیں یا نہیں. وہ ایک شعر ہے کہ جی تو کرتا ہے کہ اڑ کر مل لوں تجھ سے, جی تو کرتا ہے کہ اڑ کر مل لوں تجھ سے, کیا کروں پاؤں کی زنجیر چھنک جاتی ہے. ارے واہ.